اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 148 سے درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ایک قبلہ تھا، ایک جہت تھی، هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ منہ کیا کرتے تھے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، بھاگو، دوڑو۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں سب کو اکٹھا کر کے قیامت کے دن لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر شے کے پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جس مقام سے بھی، جس جگہ سے بھی آپ آئیں تو اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی بات آپ کے رب کی طرف سے حق سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں سے کسی کام سے بھی غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جس جگہ میں بھی ہوں تو اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے مومنو تم بھی جہاں کہیں ہو نا تو تم بھی اپنے چہروں کو قبلے کی جانب کر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے، مگر ظالم لوگ ان میں سے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈریں آپ۔ وَاخْشَوْنِي، آپ صرف مجھ اللہ سے ہی ڈریں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا تم میں سے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے اوپر میری آیات کو پڑھتا ہے۔ ویزکیکم، اور تمہارے قلوب کو پاک صاف کرتا ہے۔ ویعلمکم الکتاب، اور وہ رسول تمہیں کتاب اللہ اور حکمت یعنی حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ ویعلمکم، اور تمہیں وہ چیزیں سکھلاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ گزشتہ آیات سے تحویل قبلہ کا مسئلہ بڑی تفصیل سے بیان ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو 5 نمازیں تو اسی وقت حضور پر فرض ہو گئی تھیں، اور اسی طرح ایک مرتبہ جبل نور کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور اس سے ایک پانی کا چشمہ نکلا، تو اس پانی سے جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو وضو کر کے سکھلایا کہ وضو یوں کرنا ہے، تو وضو کا طریقہ بھی حضور کو سکھلا دیا گیا۔ اور اسی طرح نفلی نماز بھی جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، یہ طریقہ بھی حضور کو بتلا دیا گیا۔ اور اسی دوران نماز کی جتنے بھی ضروریات تھیں ان میں سے ایک تھا قبلے کی طرف منہ کرنا، جو آج بھی یہ شرط باقی ہے۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ منہ خانہ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے یہ فرض، یہ شرط پوری نہ کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط وہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ پائی جائے تو وہ نماز یا وہ عبادت پوری نہیں ہوتی۔ تو قبلے کی طرف منہ کرنا نماز کا ایک رکن ہے، نماز کی ایک شرط ہے، یعنی ایک بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کو بتلا دیا کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تو پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ نے مدینہ میں رہتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے۔ تو 16-17 مہینہ تک حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو اس وقت آپ کا قبلہ جو تھا وہی مسجد اقصیٰ ہی تھی۔ اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام بنائی تھی اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مسجد اقصیٰ تعمیر کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کو بنانے کے 40 سال بعد جناب یعقوب علیہ السلام نے اس مسجد اقصیٰ کو بنایا۔
تو اس کے پہلے جو بانی ہیں مسجد اقصی کو سب سے پہلے تعمیر کرنے والے وہ جناب یعقوب علیہ السلام ہیں، اور پھر آپ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس میں تھوڑی سی توسیع کر دی، تھوڑا اس کو بڑا کر دیا، اس کو بڑھا دیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، تو وہ ایک شاہی دور تھا، ان کی بڑی وسیع حکومت تھی اور ہر جنات وغیرہ ہر چیز آپ کے تابع تھی، تو پھر آپ نے اس کو ذرا شاہی انداز میں بڑا خوبصورت کر کے ایک نئی تعمیر کے ساتھ اس کو بڑھایا، تو شاہی انداز میں جو بنایا تھا اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کے جو بانی ہیں سب سے پہلے بنانے والے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو حضور علیہ السلام 16 یا 17 مہینے تک اسی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہی آپ کا قبلہ تھا۔ لیکن اس دوران آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ جو مکہ کے عرب لوگ تھے یا مدینہ میں رہنے والے عربی لوگ تھے، ان کے دل میں زیادہ محبت خانہ کعبہ کی تھی، بیت اللہ کی محبت زیادہ تھی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یہ بیت اللہ ہی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک بہت بڑے برگزیدہ پیغمبر سمجھے جاتے تھے، لوگ ان کے طریقے پہ چل کے فخر کرتے تھے۔ تو عرب والے جو لوگ تھے وہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھ تو رہے تھے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا بیت اللہ، ہمارا کعبہ وہی ہونا چاہیے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام کو ان عرب والوں سے کچھ امید بھی تھی کہ یہ لوگ شاید جلدی جو اسلام پر نہیں ہے وہ اسلام قبول کر بھی لے۔ یہود اور عیسائیوں سے تو آپ کو امید نہیں تھی، مشرکین سے تو امید نہیں تھی، لیکن یہ جو عربی لوگ تھے نا، ان سے حضور کو امید تھی کہ شاید یہ اسلام قبول کر لیں، اور ان عربیوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت اللہ بن جائے۔ تو حضور علیہ السلام بھی اس وجہ سے، اس امید سے کہ اللہ دوبارہ ہمارا بیت اللہ جو ہے قبلہ تبدیل کر دیں، خانہ کعبہ کی طرف ہمیں منہ پھیرنے کا حکم مل جائے تاکہ عربی لوگ دوبارہ مانوس ہوں اور دوبارہ اسلام میں داخل ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی قلبی خواہش بھی یہی تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے دوبارہ خانہ کعبہ بن جائے۔ تو اللہ پاک نے وہ دوبارہ حضور کی خواہش کے مطابق اس کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو اسی بات کا یہاں بھی ذکر ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر امت کا ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی قبلہ رہا جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ قربانی کے بارے میں آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا، کہ ہر امت کی ہر دور میں قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ رہا۔ تو اسی طرح جیسے قربانی ہر دور میں رہی اور ہر نبی کے امت کے اندر تھی، تو اسی طرح بیت اللہ ایک جہت، ایک جگہ جس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہ بھی ہر دور میں رہا۔ تو آپ کے دور میں بھی یہ دو قبلے رہے، ایک بیت اللہ اور ایک مسجد اقصی۔ تو فاستبقوا الخیرات، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کا بھی ایک قبلہ ہے، ہر امت کا ایک قبلہ تھا۔ تو یہ ایک شاعر اسلام میں سے ایک چیز رہی، ہر امت اور ہر نبی کے پاس یہ جہت ہوتی تھی، اور آپ کی جو جہت ہے نا اس وقت مسجد اقصی ہے، لیکن اب اس کو آپ تبدیل کر کے دوبارہ اپنی جہت اور اپنا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کو بنا لیں۔ فاستبقوا الخیرات، یہ بات تو رہے گی، بتا دیا گیا آپ کو کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ بن گیا، اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ یہ نہیں کہ بس ان قریب ہم شروع کر دیں گے، بلکہ حضرات صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے جیسے وہ نیکیوں کے اندر جلدی کرتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، آپس میں مقابلہ کرتے تھے نیکیوں میں، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، ان کے لیے کل آئے ہی نہیں ہے۔ کل کس نے دیکھا ہے کہ ہم گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم کل تک زندہ رہیں گے، ہم کل کو نماز شروع کر دیں گے، چلو اس سال روزے نہیں رکھتے اگلے سال رکھیں گے، دیکھی جائے گی۔ زکوٰۃ اس سال نہیں دیتے اگلے سال اکٹھے نکال دیں گے، چلو یہ کام ابھی نہیں کرتے بعد میں کر لیں گے، خیر ہے بڑی لمبی زندگی پڑی ہے کر لیں گے۔ ایسا نہیں، اس لیے کہ کل کسی نے نہیں دیکھا، کیا پتا ہماری زندگی کتنی باقی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں جلدی کر لو۔ اس لیے حضرات علماء کرام سے یہ سنا ہے، فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا دیکھ کر مت چھوڑو، یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، کیا پتا وہ اللہ کو کتنی مقبول ہے۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بڑے بڑے مجرم اور فاسق لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ تو کسی نیکی کو ہلکا سمجھ کے نہ چھوڑیں کہ یہ تو ایک معمولی سی نیکی ہے، نہیں، اس کی طرف بھاگو، اس کو جلدی کر لو۔ اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہ کرو کہ خیر ہے اس پر تو بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بعد میں معافی مانگ لوں گا، صلاۃ و توبہ پڑھ لوں گا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔
نہیں ایسا بھی نہ کرو، معلوم نہیں کہ بعد میں تمہیں توبہ کی توفیق نہ ہو، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے گناہ پر گرفت کرنے پر آ جائے۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں احادیث میں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اللہ پاک پکڑنے کے لیے آئے تو حساب و کتاب میں بڑا معاملہ سخت ہو گیا، اور اللہ پاک نے اس چھوٹی سی ایک غلطی کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا۔ جیسا کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی نیک تھی، بڑی نمازن تھی، لیکن ایک مرتبہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، تو نہ تو اس کو چھوڑتی تھی اور نہ ہی اس کو کھانا دیتی تھی، وہ ایسے ہی مر گئی۔ تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات خیرات کام نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کو تکلیف دینے کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، تو نے میری مخلوق کو تکلیف کیوں دی ہے۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں وہ کسی کو خواب میں ملے تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ بھی اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا ہے، آپ تو بڑے عالم تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ نے آپ کو تو بڑے جنت میں محلات دیے ہوں گے۔ تو اس آدمی نے، اس بزرگ نے ان کو بتایا جس کو خواب میں ملے کہ میرے لیے دعا کرو، میں نے ایک آدمی سے سوئی لی تھی، سوئی واپس نہیں کر سکا، ابھی تک تو سوئی کے معاملے میں پھنسا ہوا ہوں۔ تو کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں اور کسی گناہ کو ہلکا معمولی سمجھ کے مت کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑیں۔ نیکی میں مشقت تو ہوگی، اب سردیاں آ رہی ہیں، صبح کی نماز کے لیے جلدی اٹھنا، بستر چھوڑنا، رضائی چھوڑنا، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، مشقت تو ہوگی۔ تو تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے نیکی کبھی نہ چھوڑیں، نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ مشقت تو ختم ہو جائے گی۔ یہ سردی لگنا اور یہ بستر چھوڑنا، یہ مشقت تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ نیکی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ یہ نیکی ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی، قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی، حشر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ قبر میں یہی نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ اور کسی گناہ کو تھوڑی سی لذت کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں چلو لذت ہے کر لیں، توبہ کر لیں گے، اس لیے کہ جو لذت ہے نا وہ تو وقتی ہے، وہ تو 1-2 منٹ کی لذت ہے، لذت تو بعد میں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، ساری زندگی اس کی نحوست پڑتی رہے گی۔ اور بعض گناہوں کی تو علماء نے لکھا ہے اس کی نحوست 40 سال بعد بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اس سے کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ گناہ کی دنیا میں نحوست ضرور ہوتی ہے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر دانستہ طور پہ کوئی گناہ کیا جائے اور بعد میں اس پر توبہ کر لی جائے، وہ گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، اثرات پھر بھی ہوتے ہیں، اس کی نحوست پھر بھی ہوتی ہے۔ بندہ زنا کرے یا بہت بڑا جرم کر لے، بعد میں توبہ کرے، گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات 40 سال بعد بڑھاپے میں اس کے اثرات نکل آتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہو گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، کوئی نہ کوئی معذوری آ جاتی ہے۔ تو بہرحال تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ تو لذت کے لیے کیا، لذت مٹ جائے گی، لیکن گناہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ، ساری زندگی بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، اور آخرت کے اندر بھی گناہ ساتھ ہوگا، اور جو برائی ہے ہمیشہ کے لیے شرمندگی دلوائے گی۔ تو فاستبقوا الخیرات، فرمایا نیکیوں کی طرف تم بھاگو، نیکیوں کی طرف دوڑو، جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا والسابقون الاولون، کہ وہ صحابہ کرام بھی سبقت کرتے تھے ایمان لانے میں، نماز کے لیے، روزے کے لیے، خدمت خلق کے اندر۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا آخری سپارے اما یتساءلون میں وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ ہاں نیکی کے بارے میں بھاگو، نیکی کے بارے میں ایک دوسرے پر ریس کرو، نیکی کے بارے میں ایک دوسرے پر رشک کرو، نیکی کے بارے میں ایک دوسرے پر مقابلہ کرو، نہ یہ کہ دنیا کے اندر مال کمانے میں، بینک بیلنس جمع کرنے میں، دنیا کی محبت میں مقابلہ کرو، یہ تفاخر، یہ ریا، یہ تو ایک عارضی چیز ہے۔ فاستبقوا الخیرات، بھاگو مسجد کی طرف، بھاگو تم نماز کی طرف، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، اس کے فوراً بعد فرمایا نیکیوں کی طرف بھاگنے کا حکم دے کے فوراً فرمایا دیکھو اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے نا، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا روز محشر۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ تم جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں پا کے رہے گی۔ ایک چھٹے پارے کے اندر آتا ہے، فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم لوہے کے بڑے بڑے کوٹ، بڑی بڑی دیواروں کے اندر بھی چھپ جاؤ، جتنا بھی زور لگا لو، لیکن جب موت آئے گی تو وہی تمہاری روح قبض کر لی جائے گی۔ یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں کہ وہ اپنے مردے کو وہ راکھ بنا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، اس نظریے سے کہ نہ بندہ ہوگا نہ اللہ حساب لے گا۔
اس کو ہم نے راکھ بنا دیا، سمندر میں ڈال دیا، اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے وہ مثالیں بھی دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھایا، اسی دھرتی میں زندہ کر کے دکھایا، قیامت کے دن تو کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تم سب کو لائے گا۔ دیکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے تو تمہیں اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے، قبر سے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ پھر آگے فرمایا ومن حیث خرجت، اب جہاں کہیں بھی ہوں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو یہ وہی تحویل قبلہ کا حکم ہے کہ حضور آپ چاہے بیت المقدس کے اندر ہی کیوں نہ ہوں، مسجد اقصی میں ہی کیوں نہ ہوں، اب آپ کا جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہو گیا، اب مسجد حرام کی طرف بھی تم نے منہ کرنا ہے۔ تو اس میں بھی بعض لوگ بڑی سستی کرتے ہیں۔ عموماً دو غلطیاں عوام الناس میں بہت پائی جاتی ہیں۔ ایک تو جب بندہ کو تھکا ہوا ہوتا ہے وہ نماز کے اندر قیام نہیں کرتے، بیٹھ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، ان کو بتلانا چاہیے کہ وہ صبح کی نماز یا عام نمازوں کے اندر جو فرض نمازیں اس میں قیام کھڑا ہونا یہ فرض ہے، اگر نہیں کھڑا ہوگا کوئی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو عموماً پہلی رکعت میں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر بیٹھ جاتی، کہتی ہیں تھکی ہوئی ہیں ہم۔ تو اگر کہیں دور سے کوئی عورت چل کے آئی ہے تو مصلی مانگا اور نماز شروع کی اور بیٹھ کے شروع کر دی، تو یہ نماز نہیں ہوتی۔ قیام ہر حال میں ضروری ہے، الا یہ کہ بندہ معذور ہے، مریض ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح دوسرا جہت قبلہ، اب لوگ ویگنوں میں بیٹھ کر ریل گاڑی کے اندر بیٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، معلوم نہیں کرتے کہ جہت کدھر ہے، گاڑی کدھر جا رہی ہے، تو فرض نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، معلوم نہیں قبلہ کس طرف ہے۔ تو یہ دو غلطیاں، ایک تو نماز بیٹھ کے پڑھنا بلا عذر، دوسرا جہت کو متعین نہ کرنا، قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا، یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے۔ اس لیے فرمایا اب جہاں کہیں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جہت معلوم کرو کہ قبلہ کس طرف ہے، پھر اسی طرف تو منہ کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، البتہ ٹرین کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ اگر معلوم ہو کہ یہ ٹرین قبلے کی جانب ہی جا رہی ہے یا جس جانب جا رہی ہے وہاں ڈبے کے اندر یہ اپنا منہ قبلے کی طرف کرے، اور اس کو یقین ہو کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے یا 4 رکعتیں پڑھنی ہے، تو جتنا ٹائم میری نماز میں لگے گا تو یہ ٹرین کی جہت تبدیل نہیں ہوگی، میرا رخ قبلے کی طرف ہی رہے گا۔ اگر اس کو راستہ معلوم ہے کہ ابھی 10 منٹ مزید اسی جہت پر جائے گی تو میرا منہ قبلے سے نہیں پھرے گا، پھر تو پڑھ لے۔ اگر موڑ آنے والا ہے یا جہت پھر جائے گی پھر نماز شروع نہ کرے۔ بہرحال جہت قبلہ مسجد خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، پھر فرمایا یہی بات آپ کے رب کی طرف سے حق ہے کہ آپ کا جو بیت اللہ ہے وہ کہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ نیکیوں کا حکم دیا، قبلے کی طرف پھرنے کا حکم دے کر فرمایا تم ایسا ہی کرو جیسے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اس لیے کہ اگر تم نے الٹ کیا یا اس کی خلاف ورزی کی تو اللہ تمہارے کسی کام سے غافل نہیں ہے۔ اس کو تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ کو غافل مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ومن حیث خرجت، پھر دوبارہ اسی بات کا تاکیداً پھر حکم دیا کہ حضور آپ جس جگہ میں بھی ہوں، جس مکان میں آپ گئے ہوئے ہیں، فولی وجہک، اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ اور وحیث ما کنت، تو پھر آگے فرمایا صحابہ کرام کو کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بار بار صیغہ واحد کا آ رہا تھا، حضور علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ اپنا منہ پھیریں، تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم شاید نبی کے ساتھ خاص ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ پھر آگے جمع کا لفظ بولا کہ دیکھو مسلمانوں، صحابہ کی جماعت، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وحیث ما کنتم، تم بھی جہاں کہیں ہو نا تو فولوا وجوہکم، تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی اپنا یہ منہ، اپنا چہرہ شطرہ بیت اللہ کی طرف کر لو۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کی تمہارے اوپر کوئی حجت، کوئی الزام باقی نہ رہے، یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کرو تاکہ کوئی الزام نہ رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ الزام کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی ذوالقبلتین ہوگا، اس کے 2 قبلے ہوں گے، پہلے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے گا، پھر وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کرے گا، پھر مسجد اقصی کو چھوڑ کر پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کرے گا۔ اب یہودیوں نے یہ بات تو پڑھی ہوئی ہے، عیسائیوں نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا، آپ کے قبلے 2 نہ ہوتے، تو یہودی آپ پر الزام لگاتے کہ یہ وہ آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہے وہ ذوالقبلتین ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے تمہیں دوبارہ حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو تاکہ لوگوں کا تمہارے اوپر کوئی الزام نہ ہو۔ اور اسی طرح مشرکین جو تھے یا اہل عرب جو تھے، اگر حضور دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرتے تو پھر یہ اہل عرب آپ الزام لگاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل عرب تو حضور علیہ السلام کو سمجھتے تھے کہ ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو کعبہ تھا یا قبلہ تھا وہ تو بیت اللہ تھا،
تو حضور دوبارہ اگر بیت اللہ کی طرف نہ آتے تو آل عربی الزام لگاتے کہ دیکھو کہتے یہ ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ تو بیت اللہ تھا۔ تو ان سب لوگوں کے الزام سے حضور کو بچانے کے لیے آپ کو حکم دیا الا الذین ظلموا منہم، بہرحال آپ ایسا ہی کر لیں، منہ تبدیل کر لیں، قبلہ تبدیل کر لیں، باقی جو ظالم لوگ ہیں نا وہ تو کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو آپ پر الزام کریں گے۔ فلا تخشوہم، آپ ان ظالموں سے نہ ڈریں، یہودیوں سے نہ ڈریں، عیسائیوں سے نہ ڈریں، اس لیے کہ یہ تو وہ قوم ہے، یہ تو وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتنا برا بہتان لگایا، نعوذ باللہ کہ ان کی والدہ زانیہ تھی، قولہم علی مریم بہتانا عظیما، تو یہ تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے، نعوذ باللہ ان کو زانی کہہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی زانی ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ زانی کی اولاد ہے، معاذ اللہ۔ وخشوہم وخشونی، ان سے نہ ڈریں، آپ صرف ڈرنا ہے تو محض اللہ کی ذات سے ہی ڈرنا ہے۔ وخشونی، ایک ہوتی ہے خشیت، ایک ہوتی ہے خوف۔ خوف کا معنی بھی ڈرنا، خشیت کا معنی بھی ڈرنا، لیکن ان میں فرق لکھا ہے علماء نے۔ خوف ہوتا ہے کسی کی ہیبت کی وجہ سے، بس ہم درندہ آگے کھڑا ہے، جانور کھڑا ہے، شیر ہے، کتا کھڑا ہے، تو اس سے جو ہم ڈرتے ہیں نا اس کو عربی میں خوف کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے خشیت، خشیت ہوتا ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا، کسی کی محبت کی وجہ سے ڈرنا۔ استاد سے جو ہم خوف کھاتے ہیں یہ خشیت ہوتی ہے، یہ خوف نہیں ہوتا۔ اللہ سے جو ہم ڈرتے ہیں یہ خشیت ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی عظمت کے پیش نظر اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے لفظ خوف کا نہیں بولا، لفظ خشیت بولا کہ آپ ان یہودیوں عیسائیوں سے نہ ڈریں، وخشونی، میرا تقوی، میری خشیت اپنے دل میں رکھیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وہ یہ کہ میں آپ کو سب سے جو عظیم بیت اللہ ہے وہ آپ کا قبلہ بنا دوں، اور تمہاری امت کو جو ہے خیر امت بنا دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ میری نعمتیں یعنی اسلام والی نعمت، اور آخری نبی تمہارے اندر بھیج دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ ساری نعمتیں اس لیے میں تمہیں دی ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات پر پورا عمل کرنے والا بنا دے۔